درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ لیکن جب یہ سورہ رحمان نازل ہوتی ہے، رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت وہ بیت اللہ میں جا کر اس کی تلاوت کرے۔ تو اس صورت میں کہ ایک صحابی وہ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ، کہ جناب ابن مسعود وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ابن مسعود جاتے ہیں بیت اللہ میں اور وہاں جا کر انہوں نے اسی سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، کہ خلق الانسان جو ہی تلاوت شروع کی تو مشرکین مکہ میں سے ابو جہل اٹھتا ہے اور وہ جناب ابن مسعود کے پاس آتا ہے اور اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کا پردہ پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہوا۔ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان ابو جہل نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ ابو جہل نے بھی قرآن سنا، قرآن موعظہ ہے، لیکن کون اس موعظے سے اثر لے گا؟ جو اس قرآن کو سنے اور اس کی نصیحت پہ عمل کرے۔ یہ صورت میں قرآن اس کے لیے موعظہ ہے۔ دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم کہ سورہ اسعد بن زرارہ کہ یہ قبیلے اوس و خزرج کے درمیان 120 سالہ جنگ جاری تھی مدینہ میں۔ البتہ مدینہ کا اس وقت نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ یثرب میں 120 سالہ جنگ اوس و خزرج کے مابین جاری تھی۔ یہ اسعد بن زرارہ مکہ آتا ہے تاکہ قریش سے اپنے لیے مدد طلب کرے، اور مکہ میں وہ اہل قریش میں سے کسی کے پاس جاتا ہے، ایک بڑی قدآور شخصیت ہے جو بعد میں مسلمان ہوگی، اس کے پاس جاتا ہے کہ ہمیں وہ دوسرے قبیلے کے خلاف آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں اسلحہ دیں۔ اس نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور وہ مشکل یہ ہے کہ خود ہمارے درمیان وہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے اعلان کیا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، لیکن اور وہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان وہ اس کے دین کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور وہ کاہن ہے اور مجنون ہے، اور کہیں اس کے قریب نہ جانا اور اس کی کلام کو نہ سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اثر کرے۔ لہذا جب تم طواف کعبہ کے لیے جاؤ، اس لیے کہ قبل اسلام بھی حج تھا، طواف کعبہ تھا، اور البتہ وہ تحریف کے ساتھ طواف کعبہ وہ انجام دیتے تھے اور حج جو ہے وہ بجا لاتے تھے۔ اور اسلام نے آ کر دیکھیں، اسلام کے 3 قسم کے احکام ہیں۔ کچھ اسلام کے احکام ابداعی ہیں، یعنی نئے احکام ہیں کہ جو پہلے نہیں تھے، اسلام نے ان کو آ کر ابداع اور ایجاد کیا ہے، وہ ان نئے احکام کو بیان کیا ہے۔ جیسے نماز، اسلام سے پہلے نماز اس کیفیت میں نہیں تھی، یہ اسلام نے آ کر اس نماز کو متعارف کیا اور اس نماز کو وہ بیان کیا۔ اسی طرح روزہ ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو اصلاحی ہیں، اصلاحی یعنی وہ احکام جو اعمال پہلے سے موجود تھے اور ان میں تحریف ہو چکی تھی، ان احکام کی اصلاح کی رسول گرامی اسلام نے آ کر اور دین نے آ کر۔ جس طرح کہ یہی حج، اسلام سے پہلے حج تھا اور مشرکین مکہ حج بجا لاتے تھے لیکن تحریف کے ساتھ۔ مثلا طواف، اوریان طواف کرتے تھے، اسلام نے آ کر اس کو بند کیا اور اس کی اصلاح کی۔ یہ مدینے سے یہ آتا ہے اور اس کو طواف بھی بالآخر جو ہے وہ بجا لانا ہے، عمرہ بجا لاتا ہے اور طواف بجا لاتا ہے، اور اپنے اس دوست کے کہنے پر کہ تم اپنے کانوں میں روئی دے لو تاکہ وہ رسول خدا کی کلام کو تم نہ سن سکو، اور وہ ہجر اسماعیل میں کھڑے ہو کر وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ اسعد بن زرارہ، اس نے کانوں میں روئی دی اور طواف کرنا شروع کیا۔ اس نے طواف جب کامل کیا اور دیکھا کہ وہ ہجر اسماعیل میں ایک شخص کھڑا ہے، کچھ بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ سن نہیں رہا۔ جب طواف کامل ہوا تو اس نے کہا کہ یہ عجیب، میں کس قسم کا شخص ہوں، بالآخر وہ اس کی کلام سنو تو سنو یہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے روئی کانوں سے نکالی، قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ رسول گرامی اسلام
وہ سورہ انعام کی آیہ نمبر 151 اور 152 کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کس قدر کہ جن کے دل میں ذرا سی وہ فطرت الہیہ باقی ہے وہ فوراً قرآن کی اس تبلیغ کو، اس موعظے کو قبول کر لیں گے۔ سورہ انعام آیہ نمبر 151 اور 152، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ یہ وہ دو آیات کی جس میں وہ آیات وہ احکام دہگانہ سے معروف ہے کہ 10 احکام کو اسلام نے اپنے 10 احکام کو ان دو آیات میں بیان فرمایا ہے۔ کہ پہلا حکم جو فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ شرک کی ممانعت کی، شرک نہ کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ دوسری کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو اور نیکی کرو۔ تیسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، قحط کے خوف سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، اس لیے کہ مشرکین مکہ نہ فقط اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اپنی اولاد حتیٰ بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، صرف اور صرف کہ ہم ان کو وہ کہاں سے کھلائیں گے اور کیسے ان کو پالیں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ کوئی خیال نہ کرے کہ ہم اولاد کو پالتے ہیں، نہ، ہم اولاد کو نہیں پالتے، جو خداوند عالم ہے جو رزق دیتا ہے، جو خداوند عالم ہے جو پالتا ہے۔ والدین صرف ایک وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں، اس کے علاوہ اس سے بیشتر حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو اور تمہاری اولاد کو ہم رزق دیتے ہیں۔ یہ 3 احکام۔ چوتھا فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش اور بے حیائی کے قریب نہ جائیں، یہ چوتھا حکم۔ اور 5واں حکم فرمایا کہ ناحق قتل نہ کریں، اور 5واں ناحق قتل نہ کریں۔ چھٹا حکم مال یتیم کو نہ کھائیں، مال یتیم سے دوری اختیار کریں۔ 7واں حکم جو فرمایا کہ ناپ تول میں انصاف سے کام لیں، اور 8واں عدل و انصاف سے وہ کام لیں، اور 9واں حکم جو فرمایا اپنے عہد کی پابندی کریں، اور 10واں حکم صراط مستقیم کی اتباع کریں۔ یہ 10 احکام ان 2 آیات میں، وہ سورہ انعام آیہ نمبر 151 152 میں یہ 10 حکم جو ہے خداوند عالم نے بیان فرمائے۔ رسول گرامی اسلام نے انہی 2 آیات کی جب تلاوت کی اور اس نے یہ تلاوت سنی تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اثر پذیری، یہ تعلیمات اس نے دیکھا کہ یہ تعلیمات اس میں یہ تعلیمات ہمارے فائدے میں ہیں، اور یہ تعلیمات وہی انبیاء کی تعلیمات ہیں، اس لیے کہ مدینہ کے اوس و خزرج کے قبیلوں نے وہ سن رکھا تھا یہودیوں سے کہ آخر الزمان میں ایک نبی آئیں گے اور وہ آخری دین ہوگا، لہذا ان لوگوں نے سن رکھا تھا، لہذا یہ تعلیمات جب سنی فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اگلے سال مدینہ سے 72 لوگوں کو لے کر آتا ہے، اور وہ پیمان عقبہ کرتے ہیں رسول گرامی اسلام کے ساتھ، اور اس پیمان کے بعد اس سے اگلے سال ہجرت پیش آتی ہے۔ اس طرح اسلام وہ مدینہ میں پھیل جاتا ہے۔ عزیزاً، یہ 2 آیات باعث بنتی ہیں کہ یہ اسلام وہ اسعد بن زرارہ کے ذریعے مدینہ میں جائے، اور یہ اسلام مدینہ میں پھیل جائے، اور اس کے بعد مکہ میں، اور پھر پوری دنیا میں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن کی موعظہ، یہ قرآن موعظہ ہے،